کیا مردے بھی سنتے اور بولتے ہیں؟ یہ بخاری کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1380 1380 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1647 1647۔ بڑی حیرت انگیز یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں، وہ میت کلام کرتی ہے، بولتی ہے۔ اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے، مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو، کیونکہ قبر تو میرے لیے ایک جنت کا باغ ہے۔ اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے، تباہی ہو، مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو۔ اس میت کی اس آواز کو انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ انسان کے لیے اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ صحیح بخاری 1380 1380۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1370، مسلم میں 7216۔ اور لیکن جو بخاری کا ترک ہے وہ میں بیان کرنے لگی ہوں۔ 1374 1374 بخاری، اور اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو دفنا کر لوگ جاتے ہیں تو وہ جانے والے کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ وہ جانے والے کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ ویسے اگر آپ کیمرہ لگائیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو ویسے ہی وہ نظر آئے گا جیسا آپ نے لٹایا تھا، کیونکہ یہ پردے والی زندگی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ جوتیوں کی آواز کیوں سنتے ہیں؟ اگر نیک ہوگا تو خوش ہوگا کہ میں نے ان پر یقین نہیں کیا، اور اگر بدکار ہے تو وہ پریشان ہوگا کہ میرا ان پر بھروسہ تھا، مجھے تو ڈال کر چلے گئے۔ دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو بٹھا کر پوچھیں گے، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ اس کی ڈیٹیل اگلی حدیث میں آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اسے جہنم اور جنت دکھائی جاتی ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے اور سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو اس سے بتایا جاتا ہے جنت تیرا ٹھکانہ ہے، لیکن جہنم اور جنت دونوں دکھائی جاتی ہے۔ اور جب منافق کو جواب نہیں آتے، منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، یعنی سن سنا کے سنی۔ جی ہاں، پھر اس سے فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں، تو نے خود کوشش کر کے اصل بات تک کیوں نہیں پہنچے، حق بات حاصل کیوں نہیں کی، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس کے ساتھ چلنے سے مراد اس نے دیکھا کہ بھئی یہ کتاب و سنت کے راستے پر ہے جو لوگ چل رہے ہیں، اس نے اس راستے کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اس کے سر پر ہتھوڑا مارتے ہیں، جس سے اس کو بہت شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ جن اور انسان اس لیے نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار سنتی ہے، اور اگر انسان اس کی آواز سن لیتے کہ دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا، اور اگر انسانوں اور جنوں میں اس کا پردہ نہ ہوتا تو جیسے ہی انسان کو دفنا کر واپس جاتے تو ان کو آوازیں پتہ چل جاتی کہ کون کتنا کس حد تک اچھا اور نیک ہے، کیونکہ ان کو آوازیں تبھی سنائی دی جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ نہ رکھا ہوتا تو کسی انسان کو مرنے کے فوراً بعد، اس کو دفنانے کے بعد تو فوراً ان کو ان کی آوازوں کا پتہ چل جاتا کہ وہ دنیا میں کتنا اچھا تھا اور قبر میں جاتے ہی اس کی کیا حالت ہے۔ ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں کو کافی لوگ ایسے ملتے ہیں جو ہمیں دکھنے میں تو وہ بہت ہی شریف اور پاکیزہ انسان لگتے ہیں، لیکن قبر میں اللہ ہی جانتا ہے ان کا حال۔ اور کچھ لوگ عام ہماری طرح جو دکھنے میں تو ایک عام انسان ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے اس کا حال۔ کسی بڑے بزرگ کو آپ دفنا کر آتے ہیں، ان کی آوازیں پیچھے ہی آنا شروع ہو جاتی، کسی جماعت، کسی وزیر کو یا کسی جماعت کے امیر کو، کسی عالم کو، کسی پگڑی والے کو، کسی داڑھی والے کو، اور اس سے چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو تو آپ کو اس کے دفنانے کے بعد ہی اس کی آوازوں سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ ان کی بات وہی آتی ہے نا، کوئی وزیر کسی پگڑی والے کو، کسی داڑھی والے کو،
मुसलमान इसको आप दफना कर आते हैं। नमाज उसको कोई नहीं आती थी और लोग कहते थे बड़ा अच्छा बंदा था। ये अल्लाह ताला में पर्दा रखा है, अदरवाइज अगर इंसान सुन लेते ना तो पता चल जाता कि जो हम अपनी जिंदगी में रोना रोते हैं लोगों की दाढ़ियों और पगड़ियों से, आप धोखा ना खाएं, ये इसके साथ जुल्म कर रहे हैं। ये तो बात पता चल जाती है जब इनके साथ ये मामला हो। अच्छा, यहाँ पर ये बात आई कि अल्लाह ताला मुर्दों को सुनवा देता है, जाने वाले की जूतियों की आवाज़। तो जहाँ जहाँ हदीस में मुर्दे का सुनना साबित है, अहले सुन्नत का तकाजा अकीदा ये है कि वो सुनना जायज़ है, बिल्कुल साबित है। इसके बारे में अकीदा रखना, समाए मौत का ऐसा अकीदा रखना जो किताब व सुन्नत से साबित है, वो जायज़। और इसका जिक्र भी सूरत फातिर की आयत नंबर 22 में मौजूद है। अल्लाह ताला बेशक जिसे चाहता है सुनवा देता है। या वैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया है जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, तुम इनको नहीं सुना सकते। लेकिन मिसाल जब दी जाती है तो मिसाल चीज़ से मिसाल दी जाती है, इसकी असल भी वही होती है। मसलन अगर मैं कहती हूँ कि ये चीज़ दूध की तरह सफ़ेद है, तो मिसाल में दूध की दे रही हूँ। दूध भी सफ़ेद है और चीज़ भी सफ़ेद है। तो यहाँ पर जो ये मिसाल दी गई है, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, दिल के मुर्दे भी नहीं सुन सकते और दूसरे मुर्दे भी नहीं सुन सकते, इसलिए तो इनकी मिसाल दी गई है। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में आता है जो कली बदर वाले थे, बदर के कुएं में काफरों की लाशें डाली गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे खिताब किया तो सैयदना उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो मुर्दे हैं, ये नहीं सुनते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे बेहतर सुनते हैं। अल्लाह ताला इनको सुनवा रहा है ताकि इनके अजाब के अंदर इजाफा हो, इनको हसरत के अंदर इजाफा हो। जहाँ जहाँ पर मुर्दों का सुनना साबित है वहाँ मानते हैं, और जहाँ पर साबित नहीं है इसके बारे में हम अकीदा क्लेम नहीं करते। लिहाजा ये अकीदा जो समाई मोता का अकीदा है, ये बिल्कुल बातिल अकीदा है और ये किताब सुन्नत की बुनियादी अकायद है। ये किताब और सुन्नत की बुनियादी अकायद की जड़ काटने वाले नहीं। तो चाहे इमाम इब्ने तैमा का अकीदा है, चाहे सूफिया का अकीदा है, दोनों का ये अकीदा पाया जाता है, जिनकी वजह से हमें इनसे इख्तलाफ राय है। लेकिन जहाँ जहाँ साबित है वहाँ हम मानते हैं। और ये अकीदा रखना कि कब्र वाले या दरबार वाले पर जब हम लोग जाते हैं तो वो हमारी मुरादें सुनते हैं, तो ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सुनता वही है जिसको अल्लाह ताला चाहे। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की और शिर्क से बचने की तौफीक दे और हमें हिदायत का रास्ता दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।